أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر الحمد للہ آج جو پارہ پڑھا گیا اس کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا اس میں تذکرہ کیا کہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد میں 7 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ پھر نماز ہی میں تھے کہ وہی آئی کہ کعبۃ اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیا جائے۔ جب رخ کیا گیا نماز کے بعد یہودیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے مذاق بنایا اور ہنسنے لگے کہ ایک ایسا دین ہے کہ جب چاہے اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے اس کے اندر تبدیلیاں لاتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بارے میں جواب دیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ عام قبلے کی طرف رخ کرتے ہوئے کسی اور کی طرف، اصل نیکی تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضامندی کے لیے کرے جو کچھ بھی کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلائے، یتیموں کی دیکھ بھال کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا اور کہا کہ اللہ کو یاد کیا کرو، فاذکرونی اذکرکم، تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین مخلوق فرشتے ان کی مجلس میں آپ کو یاد کریں گے اور آپ کا ذکر خیر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام محبت کرنے لگتے ہیں اور تمام فرشتوں کو دعوت دے کر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرنے لگ جاؤ۔ اب فرشتے بھی اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ محبت آسمانوں تک محدود نہیں رہتی بلکہ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اس محبت کو زمین پر اتارتے ہیں، زمین کی مخلوقات کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی محبت کو داخل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ اسی بارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا تذکرہ کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ تم ہی پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ ہاں روزہ رکھنے کا طریقہ الگ تھا، انداز الگ تھا، مگر روزے ہر امت پر فرض ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر، جب تم میں سے کوئی اس مہینے کو یعنی رمضان المبارک کے مہینے کو پالیں تو فلیصم، تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لیں۔ اسی بارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات کا جہاں تذکرہ کیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ حکم دیا کہ تم دنیا کی بھی بھلائی مانگو، آخرت کی بھلائی مانگو اور اس دعا کا اہتمام کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر دنیا اور آخرت کی دونوں بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں، اس لیے اس دعا کو خاص طور سے مانگتے رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس دعا کا اہتمام کرتے، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل فرماتے ہیں۔ جو انسان دنیا کی اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس دعا کا اہتمام کرے۔ بہت آسان دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو مکمل ایمان میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہیں کہ جو تمہیں پسند آیا اس کو تو تم نے اپنا لیا، جو پسند نہ آئے اس کو چھوڑ دیا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل تمہیں داخل ہونا پڑے گا، تبھی جا کر تمہیں ہدایت مل سکتی ہے، تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اور اگر تم نے ادھورا کام کیا یعنی آدھے دن کو اپنا لیا اور آدھے دن کو چھوڑ دیا، تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میں نے دنیا کو سجا کر رکھا ہے تاکہ میں تمہیں آزماؤں۔ اللہ آزمانا چاہتے ہیں انسانوں کو، اس لیے دنیا کو سجایا۔ زُيِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ آزمائش کے لیے انسان کے سامنے بہت ساری چیزیں لاتے ہیں، اب انسان ان کو سمجھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب کرتے ہیں۔ اسی بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ چلو ہم نے کلمہ پڑھ لیا، جب دل میں آیا نماز پڑھ
لیا تو جنت ہمیں مقدر ہو جائے گی، جنت میں ہم داخل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ انسان کو آخری وقت تک محنت کرتے رہنا چاہیے، ایمان کو بنانے پر، ایمان کو بچانے پر اور ایمان پر خاتمے کے لیے، تب جا کر جنت مقدر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا، یہ نہ سوچو کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے پر جنت تمہیں مل جائے گی۔ جنت اتنی آسان بھی نہیں ہے اور اتنی مہنگی بھی نہیں ہے۔ آسان اس لیے نہیں ہے کہ انسان یہ سوچ کر یوں ہی بیٹھ جائے کہ ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اب ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے، روزے کی کیا ضرورت ہے، زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تمام چیزیں ضروری ہیں کامیابی کے لیے، صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا یا مسلمانوں کا نام رکھ لینا ہدایت کے لیے، جنت کے پانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بارے میں فرماتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم خرچ کیا کریں اور کہاں خرچ کریں؟ اللہ نے فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، سب سے بہترین خرچ کرنے کی جو جگہ ہے اپنے والدین ہیں، اپنے والدین پر خرچ کرو، کیونکہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہیں، وہ کما نہیں سکتے، تمہاری کمائی کا سب سے بہترین حصہ وہی ہے جو تم اپنے والدین پر خرچ کرو، اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال پر، اپنے رشتہ داروں پر، یہ بہترین تمہارا خرچ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بارے کے اندر فرماتے ہیں، شراب کے متعلق احکامات کو بیان فرمائے تو اللہ نے فرمایا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کیونکہ اہل مکہ کے نزدیک شراب بہت زیادہ پسندیدہ چیز تھی، اور شراب کے اتنے عادی تھے کہ اگر ان سے کہا جائے تم جینا چاہتے ہو یا شراب پینا چاہتے ہو، وہ کہیں گے کہ ہمیں زندگی مطلوب ہے ہی شراب پینے کے لیے، شراب کے علاوہ ہماری زندگی ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے شراب کو ان کو چھڑوایا؟ اللہ نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں، اللہ نے کسی کام کو ڈائریکٹ منع نہیں کیا بلکہ دھیرے دھیرے منع کیا۔ تو یہ پہلا حکم تھا شراب کے متعلق، یسألونک عن الخمر والمیسر، جب پوچھا گیا شراب کے بارے میں اللہ نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے۔ 3 دفعہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام فرمایا ہے، تب جا کر صحابہ کو بھی سمجھا۔ اگر ایک ہی دفعہ حرام کی آیتیں اتارتے تو شاید ہو سکتا ہے کہ صحابہ کے لیے کام مشکل ہوتا، اس لیے اللہ جو معاملات کرتے ہیں بندوں کے ساتھ میں بڑی حکمت کے ساتھ میں کرتے ہیں، اور وہ چیز اس کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہے۔ اسی بارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق خصوصی اعتبار سے آخر کے پاؤں پارے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق ہی احکامات کو جاری فرمائے ہیں۔ یسألونک عن المحیض، عورتوں کے حیض کے متعلق جو ماہواری آتی ہیں، بعض دین سے دور لوگ اس چیز کو عیب سمجھتے ہیں، یہ چیز عیب نہیں ہے، فطری چیز ہے، اللہ نے رکھی ہے تو یہ فطری چیز ہے، اس کو عیب سمجھنا، ماہواری کے ایام میں عورت کے ہاتھ کا بنا ہوا نہ کھانا، اس سے دور رہنا، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ اس وقت میں بھی عورت ہی رہے گی جب وہ ماہواری میں ہوتی ہے، وہ اس کی کمزوری ہے، ایک اللہ نے فطرت رکھی ہے، اس فطرت کو ہم سمجھتے ہوئے اس سے درگزر کریں۔ ہاں البتہ ان کی قربت اختیار نہ کریں جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، جب پاک ہو جائیں تو پھر عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، جیسے چاہے تم استعمال کر سکتے ہو۔ اور اسی کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا مسئلہ یہاں پر چھیڑا، وَإِنْ عَدَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، الطلاق مرتان، کہ طلاق کیسے دیا جائے۔ آج طلاق کے معاملے میں بہت مسلمان خصوصی اعتبار سے نوجوان اس کے اندر زیادتی کرتے ہیں۔ طلاق کے طریقے بہت آسان ہیں، اللہ نے بہت آسان کر کے بتایا ہے۔ سب سے پہلے یہ نوبت نہیں آنی چاہیے، کیونکہ جب انسان طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، طلاق سے بچنا چاہیے۔ اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ بعض دفعہ عورتیں بد زبان ہوتی ہیں اور بعض دفعہ عورتیں بد چلن بھی ہوتی ہیں۔ اب جب معلوم پڑ گیا انسان ساتھ میں رکھنا نہیں چاہتا تو کیا کیا جائے؟ پہلے سمجھایا جائے، محبت سے ڈرایا جائے، بستر الگ کیے جائیں، دونوں خاندانوں کے ذریعے سمجھایا جائے، پھر بھی نہ سمجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ایک طلاق دیا جائے، پاکی کی حالت میں ایک طلاق دے کر 3 مہینے چھوڑا جائے۔ 3 مہینے کے اندر انسان قریب چلا جائے گا، پھر وہ اپنی بیوی ہے، پھر اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ 3 مہینے ختم ہو گئے تو پھر دوسرا طلاق اس پر لگ جائے گا۔ پھر اگر اپنا لینا چاہتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے راحت رکھی ہے، اطمینان رکھا ہے کہ 3 مہینے ہونے کے بعد 2 گواہ کے ذریعے سے صرف ایجاب و قبول کر کے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔
ایک ہی دفعہ اگر 3 طلاق دے دیتا ہے. اب یہ طلاق کے مغلظہ ہیں، یہ مسائل اللہ نے کھول کھول کر بیان فرمایا، زیادہ زور اس پر دیا کیونکہ اس کے بعد میں اللہ عورتوں کے متعلق اور احکامات لانے والے ہیں. 3 طلاق ہونے کے بعد اب کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے حلالہ کے، اور وہ آخری درجہ ہے تاکہ مرد کے اندر وہ احساس اور وہ مادہ پیدا ہو جائے. آج کل طلاق دینے کے باوجود بھی انسان اس کو گناہ نہیں سمجھتا، سرسری سمجھتا. یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کی عدت رکھا ہے. انسان اگر طلاق دے دیتا ہے تو پھر عورت اس سے نکل جائے گی، اب وہ عدت گزارے گی. کتنے دن؟ 3 ماہواری، 3 مہینے تک وہ عدت میں رہے گی. 3 مہینے کے بعد اگر اس کا کسی اور جگہ نکاح کا ارادہ ہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے، مگر 3 مہینے کے اندر 3 ماہواری کے اندر اگر وہ نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا. عورتیں کیا کرتی ہیں؟ شوہر سے زبردستی خلا لے لیتی ہیں، طلاق لے لیتی ہیں. اب مہینہ 1.5 مہینہ گزرا نہیں، دوسرے سے نکاح کر لیا، نکاح ہی نہیں ہوگا، بلکہ وہ رہنا، ویسے نکاح کر کے رہنا، زنا کے ساتھ میں رہنا، دونوں برابر ہیں. اس لیے عدت کا گزارنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوہ کی عدت کا تذکرہ کیا کہ اگر کسی کا شوہر مر جاتا ہے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. 4 اشہر و 10. 4 مہینے 10 دن وہ عدت میں رہے گی، عدت گزارے گی. اس کے درمیان میں اگر وہ نکاح کرنا چاہے اس کا نکاح نہیں ہوگا. ہاں اگر بیوی حاملہ ہے، پیٹ سے ہے، تو پھر جس دن بچہ پیدا ہو گیا اس کی عدت ختم ہو گئی. شوہر کے مرنے کے 15 دن بعد ولادت ہو رہی ہے، عدت ختم ہے. 2 دن کے بعد ولادت ہو رہی ہے، عدت ختم ہے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، وہ نکاح کر سکتی ہے. اگر کوئی یہ معاملات نہیں ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن وہ عدت میں بیٹھی رہے گی، اس کے بعد وہ نکاح کرے گی. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر ان بچوں کا تذکرہ کیا ہے جو دودھ شریک بھائی بہن ہوتے ہیں. وہ کیسے کہ ایک عورت کسی اور کے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے 2 سال سے پہلے 2 سال کے بعد دودھ پلاتی ہے تو رشتہ قائم نہیں ہوگا. 2 سال سے پہلے اگر کوئی عورت کسی بچے کو 2 بوند بھی دودھ پلاتی ہے اس کے احکام ویسے ہی جیسے سگی بھائی بہن کے ہیں. آج معاملہ یہ ہوتا ہے کہ 2 سہیلیاں آپس میں ایک دوسرے کے بچے کو دودھ پلا دیتی ہیں، بڑے ہونے کے بعد انہیں کا نکاح کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے جیسے سگے بہن سے نکاح کرنا سخت حرام ہے. اب وہ بھائی بہن بن گئے، ان کا نکاح جائز نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے. رشتہ داری میں، تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے، رشتہ داری کو بڑھانے کے لیے دودھ شریک بھائی بہن کا نکاح نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان سے پردہ بھی نہیں ہے. جیسے حقیقی بہن بھائی میں پردہ نہیں ہے، جس بچے نے جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کے تمام بھائی بہن اس کے ویسے ہی بھائی بہن ہیں جیسے سگے ہیں. البتہ یہ بات یہ اور ہے کہ میراث میں حصہ نہیں دیا جائے گا، مگر رشتہ باقی رہے گا، میراث میں حصہ نہیں ملے گا. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا آیت الکرسی کے اندر. اس کی بڑی فضیلت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو انسان بستر پر جائے اور آیت الکرسی پڑھ لے، موت کے علاوہ کوئی چیز اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی. اتنا جامع عمل یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو شکایتیں ہوتی ہیں کہ خواب گرتے ہیں، ڈراؤنے خواب گرتے ہیں، نیند نہیں آتی. آپ اپنے بستر میں جانے کے بعد وضو کے ساتھ جائیں. بستر میں جانے کے بعد 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ سورہ اخلاص، قل اللہ احد، 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس. یہ پڑھ کر کیا طریقہ ہے؟ ہاتھوں کو یوں ملائیں، پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورہ فلق، 3 دفعہ سورہ ناس، 3 دفعہ سورہ فاتحہ. اب ہاتھوں میں پھونک دیں، سر سے لے کر جہاں تک ہمارے ہاتھ جاتے ہیں ہم چاروں طرف سے پھیر کر سو جائیں. کوئی برا خواب نہیں آئے گا، کوئی ڈراؤنا خواب نہیں آئے گا، اور نیند بھی آپ کو اچھی لگے گی. عاملوں سے بچنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی صفات کو بیان فرمایا. اللہ کی ذات وہ ہے جو حی و قیوم ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے. اللہ تمام کو کھلاتے ہیں، خود کھانے سے پاک، تمام کو سلاتا ہے، خود سونے سے پاک. بلکہ اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سنہ، اللہ کو اونگ تک نہیں آتی، کیونکہ سونے سے پہلے اونگ کا ایک یہ مادہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، انسان اونگتا ہے پھر سو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنہ، اللہ کو اونگ تک نہیں آتی، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اسی بارے میں اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زیادتی نہیں ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کو مار کر نماز میں کھڑا کر دیں، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کو زبردستی روزہ رکھوائیں. اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. ہاں
آپ بولیں گے, سمجھائیں گے. زبردستی کون کر سکتا ہے؟ باپ والدین بچوں پر بالغ ہونے سے پہلے زبردستی کر سکتے ہیں, ان کے لیے گنجائش ہے, دوسروں کے لیے گنجائش نہیں ہے, بلکہ انسان خود اپنے سے سمجھائے. اگر سمجھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر اس کے حال کو اللہ پر چھوڑ دیں. سپارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. بہت لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد میں جب ہڈیاں مٹی بن جاتی ہیں تو پھر انسان کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے, دل میں خیال آیا, تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کیف تحیی الموتیٰ, اللہ آپ بتائیں آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا قال اولم تؤمن, کیا تمہیں یقین نہیں ہے, ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم جیسے خلیل اللہ نبی, ایسے مبارک نبی اور اتنے بڑے نبی, ان کا سوال اس لیے کرنا تھا کہ ہم جیسوں کو یہ سبق دینا تھا تاکہ اللہ کی وحدانیت, اللہ کی قدرت کا ہمیں پتہ چلے. اللہ نے فرمایا تمہیں یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی, میں اپنے دل کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا اربعۃ من الطیر, 4 پرندوں کو لو, 4 پرندوں کو لو اور چاروں کو ذبح کرو, ان کی گردنیں الگ رکھو, اس کے بعد سارے 4 پرندوں کا خیمہ بناؤ, اور خیمہ بنانے کے بعد میں ثم ادعوهن یاتینک سعیا, تھوڑا تھوڑا حصہ 4 پہاڑوں پر رکھو, پھر ان کو دعوت دو, دیکھو تمہارے سامنے وہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا, 4 پرندے لیے. اب وہ 4 پرندے کون سے تھے؟ سب سے پہلے اس کے اندر مرغا ہے, پھر اس کے بعد میں کوا ہے, اس کے بعد میں مور ہے اور بطخ ہے. یہ 4 پرندے. علماء نے وجہ بھی یہ بتائی کہ انہی پرندوں کو کیوں لینا تھا, اور بھی بہت سارے دوسرے پرندے تھے, تو اللہ نے انہی پرندوں کو کیوں لیا؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کے اندر جہاں خاصیت ہے وہاں ان کے اندر ایک برائی بھی ہے, اس برائی کی وجہ سے اس خاصیت پر پردہ پڑ گیا, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پرندوں کو لیا, پرندوں کا حکم دیا. ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا, 4 پہاڑوں پر ذرا گوشت رکھا اور بلایا, تو دیکھتے ہی دیکھتے سارے پہاڑوں پر سے گوشت آسمان پر اڑتا ہے اور حصے الگ ہونا شروع ہوتے ہیں, اور وہیں سے پرندہ بنتا ہے. بغیر منڈی کے پرندہ دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور اپنے حصے کے سر کو وہ لے کر پرندہ چلا جاتا ہے. یہ اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا, دیکھو میں چیز پر قادر ہوں, تو پھر تمہیں پیدا کرنے پر میں کیوں قادر نہیں ہوں. یہ مثال دی ان لوگوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسے بنائے گی دوبارہ. مرنے کے بعد زندگی برحق ہے, جو انسان اسے باسی بادل موت کہتے ہیں, اس کا انکار کرنے والا ایمان میں باقی نہیں رہتا, اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمن الرسول کے اندر اپنی صفات کا تذکرہ کیا اور کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتے, عبادتوں کے اندر اتنا ہی دیا جاتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لك الشکر یا اللہ. اللهم صل علی سیدنا